السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم برادران و ہمشیرگان ملت اسلامیہ، آج آپ کی خدمت میں نہایت اہم اور ضروری بات عرض کرنی ہے۔ یہ گزارشات بالخصوص اسلامی بہنوں اور اسلامی نوجوان بھائیوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی اور ہمارے دین اسلام کی جو حالت ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اسلام جو اللہ طاقتور، رحیم اور کریم پروردگار کا دین ہے، اس کو اپنوں نے بھلا دیا ہے۔ اسلام سے انحراف، مغرب سے مرعوبیت، جہالت، کم علمی اور اپنے مذہب سے بیزاری روز بروز بڑھ رہی ہے۔ دشمن طاقتیں ہر دن طاقتور ہو رہی ہیں اور اسلام کے پیغام کو روکنے کے لیے باطل طاقتیں پورا زور لگا رہی ہیں۔ صرف باہری دنیا ہی میں نہیں بلکہ اسلامی دنیا اور اسلامی تمدن میں ان کی دخل اندازی اور ریشہ دوانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ تلاش کر لیے ہیں جو ان کے اعلی کار ہیں اور مسلمانوں اور اسلام کو سخت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ واقعات پرانے نہیں اور ان کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں، ورنہ ہم شام، یمن، لیبیا، عراق، افغانستان، فلسطین جیسے علاقوں کا ذکر کرتے جہاں مسلمانوں کا قاتل ہے اور مسلمان خود اسلام کو مٹانے کی تدبیریں کر رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسے ماحول میں جو آج دنیا بھر میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، ظلم سر چڑھ کر بول رہا ہے، مظلوموں کو آہ نکالنے پر پابندی ہے۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کیا مسلمانوں کو خاموش رہنا چاہیے؟ کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ کمزور لوگوں کا خون بہایا جاتا رہے اور وہ تماشا دیکھتے رہیں؟ لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے بھوک سے مر رہے ہیں، کیا ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے رہیں؟ کیا ہم اس شخص کو مسلمان کہہ دیں گے جو چین سے بیٹھا رہے اور مظلوموں کا خون اس کے سامنے بہایا جا رہا ہو؟ ملت اسلامیہ کے جیالو، اگر ظلم برا ہے تو اس کو مٹ جانا چاہیے۔ اگر کمزوری اچھی چیز نہیں تو اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر برائی بری چیز ہے تو اس کے خلاف لڑنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سنو اور دھیان سے سنو، اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو لا تظلمون ولا تظلمون کا حکم دیتا ہے کہ تم نہ ظلم کرو اور نہ ظلم کو برداشت کرو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَامِ۔ اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے لال اور شاندار جانوروں سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے ان حالات میں بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟
میرے اسلامی عزیز بھائیوں اور میری اسلامی عزیز بہنوں، ہر مسلمان دین کا داعی ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جتنا دین اس کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ جس نے کسی ایک نیکی کی بات بھی دوسرے کو بتائی تو اس کو نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملے۔ جس نے کوئی ایک نیکی کی بات بھی دوسرے کو بتائی تو اس کو نیکی کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد عالی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سب امتوں میں سب سے بہتر ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آج ہمیں شکوہ ہے کہ مسلمانوں میں ایمان کی کمزوری ہے، عمل کی کمی ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، آج ہم جانتے ہیں کہ مسلمان صحیح دین اور اصل تصور دین سے ناواقف ہیں۔ مسلمان نہیں جانتے کہ وہ دین جس کو ہم مانتے ہیں وہ دین کیا ہے۔ صحیح تصور دین سے ناواقفیت نہایت سنگین اور خطرناک معاملہ ہے۔ میرے محترم، یہ دشمنوں کی فوج کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جو قوم اپنے دین کو نہیں جانتی وہ بغیر تلوار اور بغیر گولی کے مار دی جاتی ہے۔ ایسی قوم کو قتل کرنے کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی جنگ کی سازش کی حاجت نہیں رہتی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو صحیح تصور دین سمجھایا جائے، دین اور مذہب کے معاملے میں قرآن و سنت کا صحیح نظریہ ان کے سامنے لایا جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں شکوہ ہے کہ مسلمان دین کی دعوت کے کام سے غافل ہیں، اور جو کچھ بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ بھی آدھا اور ادھورا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب تک قوم دین کو جان نہ لے گی، اس کے اندر اس کو پھیلانے اور اس کو بچانے کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کام کے مقصد اور کام کی اہمیت کو جانتا ہی نہ ہو، وہ کام کو صحیح کیسے کر سکتا ہے؟ جہالت ایک ایسی مصیبت ہے جو کام کرنے والے میں کمزوری اور سستی تو پیدا کرتی ہی ہے۔ جاہل آدمی کبھی کام کو مکمل اور صحیح نہیں کر سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج مسلمانوں میں کئی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ دیندار ہیں، ان کا ایمان ٹھیک ہے اور ارکان دین کو بھی وہ پورا کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان اور ارکان دین کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ادھوری جانکاری رکھتے ہیں، لیکن خود کو سبھی مسلمان کہتے ہیں، سب کو فخر ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ایمان کے چند شعبوں کے بارے میں جان لینا اور ارکان دین کو پورا کرنا ایک بات ہے، اور دین کی صحیح معرفت ہونا دوسری بات ہے۔ دین کے کچھ شعبوں کے بارے میں جان لینا ایک بات ہے، اور دین کی صحیح معرفت ہونا دوسری بات ہے۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ توحید کے بارے میں جانتا ہو کہ میرا اللہ ایک ہے، تو یہ ایک بات ہوئی۔ ضروری نہیں کہ اسے معرفت الہی حاصل ہو گئی ہو،
کیونکہ توحید کے بارے میں جاننا اور بات ہے، اور اللہ کی معرفت، اس کی ذات اور صفات پر یقین کامل ہونا دوسری بات ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان والے اور دیندار ہیں، صحیح تصور دین کو معلوم کرنا ان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ ضروری ہے جو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ یاد رکھیے، مقصد کو جانے بغیر کام کی اہمیت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ مقصد کو جانے بغیر کام کی اہمیت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج مسلمان ایمان کی کمزوری کا شکار ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ انہیں تصور دین کی صحیح معرفت حاصل نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ اسلام جس کو وہ مانتے ہیں وہ دین ہے کیا۔ ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے۔ جس کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہیرے کی حقیقت کیا ہے، وہ ہیرے کو پتھر سمجھ کر کوڑے دان میں پھینک دیتا ہے۔ جو لوگ دین کی درست معرفت نہیں رکھتے، وہ خود کو مسلمان تو سمجھتے ہیں۔ جو لوگ دین کی معرفت نہیں رکھتے، وہ خود کو مسلمان تو سمجھتے ہیں، مگر بڑی آسانی سے شیطان اور شیطانی طاقتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا تھا، فقیح واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فقیح واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، سمجھ رکھنے والا مسلمان شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ جب تک مسلمانوں میں صحیح تصور دین پیدا نہ کر دیا جائے، ان کا ایمان اور اسلام دونوں ایمانی حرارت کو پیدا نہیں کر سکیں گے، اور نہ ان کے اندر دعوت دین اور خدمت دین کے لیے کوئی حرکت پیدا ہوگی۔ ایسے لوگوں سے جو صحیح تصور دین نہ جانتے ہوں، ہرگز امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے سامنے آئیں گے۔ ایسے لوگوں سے جو صحیح تصور دین نہ جانتے ہوں، ہرگز یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے سامنے آئیں گے۔ میرے محترم برادران ملت اسلامیہ اور ہمشیرگان، کوری نمازیں، بے روح عبادتیں اور منزل سے لا علم صوفیوں کی ریاضتیں انسان کو اس خوشگمانی میں تو مبتلا کر سکتی ہیں کہ وہ بڑا دیندار ہے۔ کوری نمازیں، بے روح عبادتیں اور منزل سے لا علم ہمارے صوفیوں کی ریاضتیں انسان کو اس خوشگمانی میں تو مبتلا رکھ سکتی ہیں کہ وہ بڑا دیندار ہے، اس کے اندر ایسی طاقت اور قوت پیدا نہیں کر سکتی جن سے وہ طاقوتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے۔ ہمیں مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ دنیاوی مشاغل اور ان کی بے تحاشا مصروفیات نے انہیں اللہ سے غافل کر رکھا ہے۔ کیا انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف اس لیے کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں، انہیں اسلام اور مسلمانوں پر آنے والے خطروں کا اندازہ نہیں؟ دولت کی چاہ اور کام کے دباؤ نے انہیں سچائی کو قبول کرنے سے اور اسلام کے لیے محنت کرنے سے روک رکھا ہے۔ لہذا انہیں ایسے ہی رہنے دیا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ لوگ بڑے قیمتی لوگ ہیں، یہ لوگ ہمارے سماج کا مضبوط حصہ ہیں۔ ان کو بیدار کرنا، ان میں صحیح اسلامی شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان کو بیدار نہیں کیا تو ہمارے پاکیزہ سماج کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ برما کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ میمان کے مسلمان تاجر، ان کی دین سے دوری کا نتیجہ تھا جو ہمارے سامنے آیا، جہاں روہنگیا مسلمانوں کو کلہاڑیوں سے کاٹ دیا گیا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ان تاجر اور مسلمانوں کے سرگردہ لوگوں میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں تمہاری نصیحت
اور تمہاری دعوت کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیں دین مت سمجھاؤ، تو فوراً سمجھ جائیے کہ یہ شخص اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ دین کے بارے میں کافی جانتا ہے اور وہ دین کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اور یہ نہایت خطرناک بات ہے۔ جو شخص یہ سمجھنے لگا کہ وہ دین کے بارے میں خوب جانتا ہے اور دین کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اور دنیا میں غرق ہے، تو یہ اس کے لیے نہایت خطرناک معاملہ ہے، جس کے بعد ہدایت سے محرومی لازم ہو جاتی ہے۔ لہذا ان کو بتانا اور سمجھانا از حد ضروری ہے۔ ایسے لوگوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان پر خصوصی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کی دعوت دینداروں یا آدھی ادھوری جانکاری رکھنے والوں کے لیے نہایت ضروری ہے، بالخصوص سماج کے اس طبقے میں دین کی دعوت اشد ضروری ہے جو مضبوط اور مستحکم ہونے کی وجہ سے معاشرے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ سوچ کر مطمئن ہو جانا کہ دین غریبوں کی میراث ہے اور بااثر لوگوں میں دین کی محنت نہ کرنا سخت نادانی اور کم علمی ہے۔ بااثر لوگوں میں اور سماج کے مؤثر طبقے کے اندر دین کی محنت نہ کرنا سخت نادانی اور کم علمی ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت خالد بن ولید، کتنے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے سے قبل دور جاہلیت میں بھی سماج کی بااثر شخصیات تھیں اور اسلام لانے کے بعد بھی ان سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جو جاہلیت کے دور میں پسندیدہ تھا وہ اسلام میں بھی پسندیدہ ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر دین کا شعور اور دین کی سمجھ موجود ہو۔ فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، یعنی وہ دین کی سمجھ رکھتا ہو تو اسلام میں بھی وہ ذی مرتبہ اور بہترین شخص مانا جائے گا۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، دین کی دعوت ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہر مسلمان دین کا داعی ہے اور دین کی دعوت کو لے کر اس کو ہمہ وقت مشغول رہنا چاہیے۔ اس دور میں جبکہ اغیار نے ساری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف سازشوں کو پھیلا رکھا ہے، ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا ذمہ دار بنایا ہے کہ میرے بعد اس دین کی فکر تم کرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تم سے دین کے بارے میں معلوم کریں اور تمہیں کچھ معلوم نہ ہو اور تم ان کو آدھی اور ادھوری بات بتاؤ۔ تمہاری ذمہ داری ہے نور ہدایت دنیا کے اندر پھیلانا، لوگوں کو سچائی بتانا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا داعی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید ضروری باتیں آپ کے سامنے دوسرے پیغام میں پیش کریں گے، آپ اس کو بھی سماعت فرمائیں تاکہ ہم ایک دین کے داعی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں اور دین کی دعوت کے طریقے کو جان سکیں اور محسوس کر سکیں۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم دین کی دعوت کی ضرورت کو ہر آدمی کے سامنے پیش کریں، بار بار اس کو سمجھائیں اور اس کو سنائیں، اس کی ذمہ داری کا اس کو احساس دلائیں تاکہ ہم بحیثیت مسلمان دین کی دعوت کے کام کو انجام دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔